بچے کا کھلونا ہے، ناز کر رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ بھی فرماتا ہے کہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم جس شہر مکہ میں میرا حبیب رہتا ہے، میرے حبیب کا پاؤں جس شہر مکہ کی گلیوں میں مس ہوتا ہے، مجھے اس کی قسم۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مجھے اس والد کی بھی قسم اور اس کی اولاد کی بھی قسم۔ اب یہاں پر جو علماء تشیع ہیں وہ کہتے ہیں اس قسم سے مراد پاک پیغمبر ہے کہ پاک پیغمبر کی وجہ سے اللہ شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے، اور پھر آگے کہ مجھے اس والد کی قسم اور اس کی اولاد جتنی ہے مجھے اس کی اولاد کی قسم۔ لیکن کچھ مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پر مراد پاک پیغمبر نہیں ہے، یہاں پر مراد حضرت آدم ہے۔ اگر میں پوچھتا ہوں حضرت آدم کی اولاد کیا اس قابل ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے؟ حضرت آدم کا ایک بیٹا حابیل ہے، ایک بیٹا قابیل ہے۔ چلے حابیل کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ قسم کھائے، چونکہ حابیل نیک تھا، حابیل نے قربانی پیش کی، لیکن قابیل پر آپ سوال پڑھتے ہیں کہ لعنت بھیجتے ہیں۔ جب آپ ایک یہاں پر بیٹھے ہوئے منصیرہ کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے قابیل پر لعنت بھیجتے ہیں تو کیا اللہ قابیل کی قسم کھائے گا؟ اب اللہ یہاں پر فرما رہے کہ نہیں میں اس کی قابیل کی قسم نہیں کھاتا، تو میرے اللہ پھر کون ہے جن کی اولاد کی تو قسم کھاتا ہے؟ تو وہ والد کون ہے؟ تو سورہ دہر کہتی ہے آؤ ایک دسترخوان ہے جہاں پر ایک ایسا والد ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو عصمت کے کڑے میں محفوظ کیا، اور پھر اللہ ہر حوالے سے ان کے لیے قسمیں کھاتا ہے چونکہ ان کی بیوی بھی پاک۔ عموماً کیا ہوتا ہے کیا حضرت ابراہیم کو جو اللہ تبارک و تعالی نے خلیل بنایا، چونکہ وہ بہت بڑے ایک تو مہمان نواز تھے، دوسرے غیرت مند تھے، کہتے تھے کہ شیطان میرے گھر پر حملہ نہ کرے، اور علی وہ محافظ ہے کہ شیطان جتنے حملے کرتا ہے دوسرے گھروں پہ، لیکن علی کے گھر میں جھانکنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا علی کا گھر، علی کے گھر میں کون ہے؟ علی کی بیوی کون ہے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے اے میرا حبیب میں وہ اللہ ہوں جو تجھے کل سورہ مزمل میں کہہ رہا تھا، تجھے کل یاسین میں کہہ رہا تھا، تجھے میں کل یاسین کہہ رہا تھا، طٰہٰ کہہ رہا تھا، تجھے میں واللیل کی قسمیں کھا رہا تھا، یہ سارے تیرے میں نام اٹھا رہا تھا، لیکن اے میرا حبیب اب میں نے تجھے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے، اب میں اللہ تجھے کہتا ہوں اب تو نماز بھی پڑھ، قربانی بھی پیش کر، کیونکہ میں نے تجھے زہرا عطا فرمائی ہے۔ اب ذرا اس دسترخوان پہ دیکھیے یہاں پر کون کون بیٹھے؟ ایک علی کی بیوی، ایک علی خود، علی کے بیٹے کون ہیں جن کے متعلق نبی فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانان کے سردار ہوں گے۔ اب ذرا مجھے بتائیے آپ کے بوڑھے بیٹے ہیں سفید ریش، آپ جنت میں سفید ریش ہو کر جائیں گے یہ جوان ہو کر؟ یعنی آپ کی سفید داڑھی وہاں نہیں ہوگی۔ آپ دنیا والوں کو کہہ دو کہ اللہ فرماتا ہے اسی دنیا میں داڑھی رکھ دو، اگر ابھی داڑھی رکھو گے تو پھر داڑھی رکھنے سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی، اور اللہ کا یہ دستور ہے کہ ابھی سونا نہیں پہنو، پھر قیامت کے بعد جنت میں تمہیں سونا پہناؤں گا، ابھی ریشم نہیں پہنو، پھر وہاں پر
اللہ روک رہا ہے، وہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ساری چیزیں میں تمہیں جنت میں دوں گا۔ اب ذرا اپنے بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ زبیر داڑھی والے جو بیٹھے ہیں، ہم وہاں پر داڑھی منڈوائیں گے بھی نہیں، کہیں شیپ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں پر ہم جوان ہو کر جائیں گے، وہاں پر ہوں گے ہم جوان، داڑھی ہوگی بھی نہیں کہ یہ کہیں کہ ہم ریزر وغیرہ ہم شیپ کر کے وہاں پر جائیں، نہیں، وہاں پر داڑھی ہوگی نہیں۔ تو اب آپ تو ہوں گے جوان، اب ذرا مجھے بتائیے حضرت آدم کی کتنی بڑی داڑھی ہوگی وہاں پر؟ حضرت آدم کی داڑھی کے بال سفید ہوں گے یا کالے؟ داڑھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کسی کو معلوم ہے؟ کیا سنتے ہیں؟ بارہ وہاں پر اسی حدیث سے حضرت آدم بھی جوان ہو کر جائیں گے، حضرت آدم بھی جوان ہوں گے، حضرت شیش بھی جوان ہوں گے، حضرت ابراہیم بھی جوان ہوں گے، حضرت سلمان بھی جوان ہوں گے، حضرت موسیٰ بھی جوان ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی جوان ہوں گے، حضرت یوسف جس کے حسن کا جلوہ مصر میں تھا، وہ بھی حضرت امام حسن و حسین کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوگا۔ اب یہ پاک پیغمبر کی حدیث کہ سارے انبیاء ہوں گے جوان، ان کے سردار ہوں گے حسن اور حسین۔ اب ذرا بتائیے، حسن و حسین افضل ہیں یا آدم و حوا افضل ہے؟ سردار پاک پیغمبر کون فرما رہے ہیں؟ اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن سچا ہے کیوں؟ پاک پیغمبر سچے ہیں، اس لیے آدم و حوا وہاں پر حضرت آدم جوان ہوں گے اور ان کے سردار کون ہوں گے؟ حسن و حسین۔ اب جب یہ سردار ہوں گے وہاں پر، تو اب ذرا بتائیے کہ جب حضرت ان تمام انبیاء کے سردار ہوں گے حسن و حسین، اور ابوہما اور ان کا بابا ان سے افضل ہوگا، اور علی کا سردار رحمت للعالمین ہوگا۔ اب یہ سوال کہاں سے چلا تھا کہ نہیں قیامت میں یہ تو ہوں گے، اب سارے انبیاء کے سردار ہوں گے امام حسن اور حسین، تو اب ہم کہاں ہوں گے؟ ہم وہاں ہوں گے جہاں پر ہمارے امام زمانہ ہوں گے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بھی عزت بنے جنت میں، تم بھی جوان ہو، تو آؤ میرے حبیب کی اتباع کر لو۔ اور اللہ کے حبیب سے پوچھا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ کی اس کتاب نے کہا، آل عمران کی آیت نمبر 31 نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اے میری مخلوق، میں اللہ تم سے اس وقت محبت کروں گا جب تم میرے حبیب کی اتباع کرو گے۔ یا رسول اللہ بتائیے ہم آپ کی کیسے اتباع کریں؟ تو اللہ کا رسول فرما رہا ہے، آؤ میدان غدیر میں، مجھے دیکھو سنو نہیں، مجھے دیکھو سنو نہیں، مجھے دیکھو میرے ہاتھوں میں کیا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں سنو، میں جس کا مولا ہوں، من کو تو مولا ہوں، بہانا علی مولا۔ تو اب کیا ہے کہ جو رسول اللہ کی بات مانے گا، اب آپ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا، اب یہ نہیں ہے کہ اب جو بعض لوگ میرے جوان بھائی یہاں پہ لڑتے ہیں پھر وہ مولا علی کو نہیں مانتے، تو آپ پیغمبر نے کب کہا ہے کہ سارے علی کو مانیں گے؟ اب آپ پیغمبر کے جملے کو دیکھیے، من کون تو مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں۔ پہلی یہ بات، پاک پیغمبر کس کا مولا؟ اب وہ پاک پیغمبر کے سارے موجودات، سورج کہتا ہے میرا مولا رحمت للعالمین، چاند کہتا ہے میرا مولا نبی، سورج ستارہ کہتا ہے میرا مولا نبی، اور اسی طرح درخت بھی کہتا ہے، سانپ بھی کہتا ہے، اونٹ بھی کہتا ہے، وہ چشمہ زمزم بھی کہتا ہے، کنواں بھی کہتا
ساتھ دنیا کو بتائی، میں نے یہ کشتی بنائی، اس کشتی میں میں نے یہ سارا کچھ بنایا۔ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حربا لمن حاربہم وسلما لمن سالمہم انہم منی وانا منہم۔ میرے اللہ یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ میرے اللہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ مجھ سے، جو ان سے جنگ کرے گا میں محمد اس پر تلوار ماروں گا۔ اب ذرا پاک پیغمبر کی اس حدیث کو بھی دیکھیے، پاک پیغمبر فرمائے جو ان سے جنگ کرے گا۔ اب ذرا دیکھیے اس حدیث کسا میں کون کون تھے۔ اللہ فرماتا، پاک پیغمبر فرمائے میرے اللہ دنیا والے میرے بعد اٹھیں گے، کہیں گے یہ بھی اہل بیت رسول تھے، یہ بھی اہل بیت رسول تھے، یہ بھی اہل بیت رسول تھے۔ میرا اللہ میں خود بتا کر جا رہا ہوں فقط یہی اہل بیت تھے۔ اور میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، میرے اللہ فجعل، میرے اللہ ان پر تو صلوات بھی بھیج، رحمت بھی بھیج، میرے اللہ انہیں پاک بنا، اور جس طرح پاک بنانے کا حق ہے میرے اللہ حضرت نوح نے بھی کشتی بنائی تھی، میرے اللہ اس نے کشتیاں بنائی تھی لکڑیوں کی، میں نے کشتی بنائی ہے نور کی، کیا اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے؟ اور میرے اللہ ذرا تو بھی اپنی رائے بتا۔ تو اب اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں ایسے اکیلا نہیں، میں ایک تجھے نہیں بتاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے سنو، ارے اللہ فرماتا ہے یا سکان السماواتی، یا سکان السماواتی، یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ۔ اب سورج کہتا ہے میرے اللہ میں نمک حرام نہیں ہوں، میرے اللہ تو نے مجھے ان اہل بیت کے لیے خلق فرمایا، تو جب بھی اہل بیت مجھے اشارہ کریں گے میں غلام بن کر حاضر ہو جاؤں گا۔ جبرائیل کہتا ہے میرے اللہ تو نے مجھے ان کی محبت میں خلق فرمایا، تو جب بھی مجھے ان کی نوکری کے لیے تو نے بلایا تو میرے اللہ میں دردی بن کر حاضر ہو جاؤں گا۔ میرے اللہ جب ان کے ببھولے کو جھولے کو جھلانے کی باری آئی، میرے اللہ جب چکی چلانے کی باری آئی تو میرے اللہ مجھے نوکری کا یہ شرف دینا، چونکہ میں نمک حرام نہیں ہوں، میں نمک حلال ہوں۔ اب حدیث کسا کے جملے اللہ فرماتا ہے اے ملائکہ کے ساتھ اور بھی رہنے والی مخلوق سنو، میں نے تمہیں ان کے صدقے میں خلق فرمایا ہے۔ اب یہی وجہ